پاکستان تحریک انصاف کے اندر تو جناب عجیب سی ایک کھچڑی پکنا شروع ہو گئی ہے. عمران خان صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی. یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے. شیر افضل مروت کے شیر کے جو ہے نا انہوں نے ناخن شاخن نکال لیے سارے. چوہا قرار دیا گیا فواد چودھری صاحب کو. عمران خان کے اوپر کیمرے فٹ ہیں, ان کی ایک ایک چیز کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون ہے, ان کے کالم چھپتے ہیں. یہ وہ کالم خود نہیں لکھتی, انہوں نے بندہ رکھے ہے آگے, ملک ریاض بحریہ ٹاؤن والے. ان کے جو کالم چھپتے رہے ہیں, ایک بہت ہی مشہور اینکر جو ہے نا ان کے لیے لکھتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. میں لاہور واپس کے آیا ہوں. یہاں پہ تو خبریں اتنی گرم, جتنا موسم ٹھنڈا ہے خبریں اتنی گرم ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور میں تو ویسے اتنی بھی گرم خبریں چھوڑ کے نہیں گیا تھا جتنی مجھے واپس آ کے ملنا شروع ہوئی ہیں. تو چلیں خیر, پاکستان تحریک انصاف کے اندر تو جناب عجیب سی ایک کھچڑی پکنا شروع ہو گئی ہے. کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ مرتضیٰ سولنگی صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے, بلکہ 2 انٹرویوز دیے ہیں انہوں نے. ذرا میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. نگراں وزیر اطلاعات, ان کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا. لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا. اور 1 ملین سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کے بڑے ہی قریب اب ہم پہنچ چکے ہیں, اور انشاءاللہ جلدی اسے اچیو کریں گے. تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک ضرور کیجیے اور شیئر ضرور کیجیے. کامنٹ ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک بھی ہمیں مل سکے. اچھا ہو برا ہو, ایوری تھنگ از ایکسیپٹیبل. تو ضرور اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجیے گا. اچھا, سب سے پہلے ایک خوشخبری آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا, اور میرے لیے میں اس کو ایک بڑی خوشخبری کنسیڈر کروں گا. ڈاکٹر عمر سیف جو نگراں وزیر برائے آئی ٹی ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ بگ تھنگز کمنگ سون ایز پرومسڈ. پے پیل enters Pakistan through a strategic partnership. Government allows global companies including Starlink to launch satellite communication services in Pakistan. یہ بظاہر شاید اگر جن لوگوں کو آئی ٹی سیکٹر کے بارے میں زیادہ نہیں پتا, پے پیل خاص طور پہ امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کہ اس سروس کے تھرو جو ہے بہت سے ایسے لوگ جو ایکسپورٹس کرتے ہیں, مرچنڈائز بھیجتے ہیں اپنی یہاں سے باہر, چھوٹی کاٹیج انڈسٹری سے جن کا تعلق ہے, ان کے لیے پے پیل بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ باہر کے ممالک میں پے پیل کے تھرو جو ہے وہ بہت سی پیمنٹس ہوتی ہیں, لیکن پاکستان میں پے پیل جو ہے وہ نہیں چلتا تھا. تو پے پیل جو ہے وہ اب یہاں پہ کام شروع کرنے لگا ہے. اور دوسری بات یہ جو اسٹار لنک ہے, یہ اسٹار لنک جو ہے وہ بیسکلی ایلون مسک کا ہی یہ پروجیکٹ ہے. وہی شخص جو ایکس یعنی کہ ٹویٹر کو اون کرتا ہے, ٹیسلا کو اون کرتا ہے. تو اسٹار لنک جو ہے یہ بیسکلی بالکل ایک چھوٹی سی ڈش ہوتی ہے, وہ آپ اپنی گھر کی چھت کے اوپر لگائیں اور آپ کو انٹرنیٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے. سمپل ہے, مطلب اگر میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں, اس کے لیے کوئی کیبل نہیں چاہیے, اس کے لیے اور کچھ نہیں چاہیے. یہ بیسکلی آپ صرف چھت کے اوپر یا کہیں پہ بھی آپ جہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ یہ ڈش لگائیے اور آپ کو انٹرنیٹ ملنا شروع ہو جائے گا. سو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ دور دراز کے وہ علاقے جہاں پہ انٹرنیٹ کیبل نہیں تھی یا جہاں پہ موبائل نیٹ ورک نہیں تھا, وہاں پہ ڈش لگانے سے جو ہے آپ کے وہاں پہ بیٹھے بٹھائے انٹرنیٹ ملنا شروع ہو جائے گا. یو کی ناٹ ایون امیجن کہ اس سے ایجوکیشن کے حوالے سے, میڈیسن کے حوالے سے, ٹیکنالوجی کے لحاظ سے آپ کا ایکسس جو ہے نا وہ کھل گیا. اب وہ پہلے ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جناب جہاں جہاں سڑک جاتی ہے نا اسے شہر کہا جاتا ہے. اب یہ کہا جاتا ہے جہاں جہاں موبائل فون اور انٹرنیٹ کام کرتا ہے اسے شہر کہا جاتا ہے. وہ گاؤں نہیں ہے, دیہات نہیں ہے, وہ بھی شہر ہی ہے, کیونکہ پوری دنیا سے کنیکٹ ہو گیا ہے. سو اس لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے میری نظر میں. اور میں عمر سیف صاحب کو جو ہے خاص طور پہ اس کے لیے کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ اگر ان کے دور میں یہ سارا کچھ ممکن ہو رہا ہے تو اٹس اے بگ اچیومنٹ. آئی ہیو ٹو سے دس. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ قیدی نمبر 804, ذرا اس کے بارے میں بات کر لیں. ملکو, جن کے بارے میں ایک جھوٹی خبر پھیلائی گئی تھی ہمارے چند صحافیوں کی جانب سے کہ جی انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے قیدی نمبر 804 والا گانا گایا, جو کہ ایکچولی 804 کا گانا تھا ہی نہیں, اس وقت گانا کچھ اور تھا. تو اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرا گانا گایا. اب انہوں نے عمران خان کے پیار میں ایک تیسرا گانا بھی گا دیا ہے. تو وہ تیسرا گانا جو ہے اس کا نام ہے جی نک دا کوکا 3. اچھا, لگ اس طرح رہا ہے جیسے میں ملکو کو پروموٹ کر رہا ہوں. میں نے ملکو کے بارے میں جتنی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں نا, ایک آدھے فنکشن کے اوپر یا ایک آدھے کانسرٹ کے اوپر جو ہے وہ اب ملکو کو میرے پاس آ کے ضرور گانا گانا چاہیے. لیکن اینی ویز انہوں نے ایک اور گانا ریلیز کر دیا ہے, اور اس مرتبہ گانے کے جو بول ہیں وہ یہ ہے, تیرا پیار میرا پیار قیدی نمبر 804. جیوے کپتان سونا تیرے تے اللہ راضی ہے, کسے دی نہیں لوڑ اینو اے کلا ہی کافی ہے, ہائے نک دا کوکا. تو یہ انہوں نے ایک
ایک تیسرا ورژن جو ہے وہ اسی گانے کا جو ہے اب گا دیا ہے. آگے کہتے ہیں جی جیوے کپتان سونا بنی گالا دی سیر ہوئے روز دعا منگ دی ساڈے خان دی خیر ہوئے ہائے نقدہ کوکا. تو یہ ٹپے ہیں بیسکلی, یہ اسی موڈ کے اندر جو ہے وہ یہ گانا بھی گایا گیا ہے. اچھا جی, اچھی اچھی باتیں ہو گئیں. اب ظاہری بات ہے بری باتیں جو ہے وہ ذرا شروع کرتے ہیں. دیکھیں وہ زندگی میں نا میں اس بات کا بڑا قائل ہوں کہ زندگی میں اگر بری چیزیں نہ ہو نا, ٹریجڈی نہ ہو, تو خوشی کا احساس ہی نہیں ہوتا. اور مل جل کے یہ جو فروٹ چاٹ بنتی ہے نا, اسی کو زندگی کہتے ہیں. تو ہمارے بھی اس ویلاگ کے اندر جو ہے اگر ہم نے آپ کو اچھی اچھی خبریں سنائی تو جناب بری خبریں بھی تو اب سنیں نا کیا کیا ہو رہا ہے. رؤوف حسن صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات ہیں, وہ کل رات کو سمر عباس صاحب کے شو کے اندر آئے ہوئے تھے ہم نیوز کے اوپر, اور انہوں نے لٹرلی شیر افضل مروت کے شعر کو نا جیل میں بند کر دیا. جیل میں تو ویسے ہی آلریڈی عمران خان صاحب بند ہیں, لیکن شیر افضل مروت کا شعر جو ہے نا انہوں نے لٹرلی ڈک کے رکھ دیا جیسے کہتے ہیں. اب وہ کس طرح کہانی سنتے جائیے گا پھر آپ کو احساس ہوگا. مجھے نہیں پتا تھا ویسے کہ معاملہ اتنا سیریس ہو گیا شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے. انہوں نے کہا کل سینٹ میں جو کچھ ہوا اس پر ہمارے تحفظات ہیں, سینٹ میں پلانٹڈ قرارداد پیش کی گئی ہے. سینٹ کے حوالے سے تو گفتگو کر رہے تھے. کچھ لوگ پروجیکشن کے لیے وقت سے پہلے بہت سی باتیں کر جاتے ہیں. اب یہاں سے کہانی شروع ہونے لگی ہے شیر افضل مروت کے بارے میں. ٹھیک ہے, آپ ذہن میں رکھیے گا, میں بھی بہت دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ان کو پروجیکشن اور ان کو کیمرے کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ چارم ہے, بہت زیادہ چارم ہے. اور یہ میں آپ سے نہیں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں. شیر افضل مروت صاحب بڑے ناراض بھی ہو گئے, تو انہوں نے میرے اگینسٹ بڑی ٹویٹس وغیرہ کر دی تھی, لیکن میں اس وقت یہی چیز پن پوائنٹ کر رہا تھا کہ ایک دن آپ دیکھیے گا یہ لے بیٹھے گی یہ ساری چیز, اور وہی ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کچھ لوگ پروجیکشن کے لیے وقت سے پہلے بہت سی باتیں کر جاتے ہیں. اس وقت ملک میں پی ٹی آئی کی ہوا ہے, تحریک انصاف کو الیکشن میں ہرانا آسان نہیں ہوگا. عمران خان کا بیان صرف بیرسٹر گوہر اور سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ دے گا. پی ٹی آئی کی کمیونیکیشن پر بند باندھ دیا گیا ہے. شیر افضل مروت کو شو کاز نوٹس جاری کرنے سے متعلق دیکھ رہے ہیں, وہ پارٹی کے سینئر نائب صدر نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ایک انکشاف ہوگا آپ کے لیے, میں ابھی اس پہ آتا ہوں ایک منٹ. انہوں نے کہا ہمارے جو نئے الیکشن ہوئے ہیں اس میں وہ نہیں ہیں, اور سپوکس پرسن بھی وہ نہیں ہے. سو اب ذہن میں رکھیے گا کہ ہوا یہ تھا کہ ان کو پہلے بنایا گیا تھا سینئر وائس پریزیڈنٹ. انہوں نے جو نئے انٹرا پارٹی الیکشنز کیے ہیں اس کے بعد شیر افضل مروت سے یہ عہدہ بھی لے لیا گیا ہے, یعنی از ناٹ ایون دا سینئر وائس پریزیڈنٹ ناؤ. اور یہاں پہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ جی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کو شو کاز نوٹس جو ہے وہ بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا, کیونکہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے. اب آگے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے 3 اسپوکس پرسنز ہیں, 2 لیگل سائڈ پر, گوہر صاحب اور شاہین صاحب, شعیب شاہین صاحب. یہ وہی شعیب شاہین جن کو یہ غدار کہہ کے ہٹے ہیں, ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے 2 لیگل سائڈ کے اسپوکس پرسن ہیں. سیاسی سائڈ کے اوپر پرسنل اسپوکس پرسن میں ہوں, پرنسپل اسپوکس پرسن میں ہوں. ٹھیک ہے, یہ خود اپنے بارے میں فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ان سے سوال کیا گیا کہ خیبر پختونخوا میں تو ابھی بڑے انہوں نے شیر افضل مروت صاحب نے بڑا جا کے جلسے وغیرہ کیے, بڑی پذیرائی ملی, تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے جو صدر ہیں علی امین گنڈا پورو, تو انہوں نے ارینج کیا ہوا تھا سارا کچھ. اس میں شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا نہیں ان کا نہیں, یہ تو ادھر سارا کچھ ہوا ہوا ہے, تو سارا کریڈٹ ادھر جائیں. تو یہ ان کو تو پکی پکائی ایک قسم کی کھیر جو ہے وہ دے دی گئی شیر افضل مروت صاحب کو. انہوں نے کہا چونکہ وہ سب انڈر گراؤنڈ ہے اس لیے انہوں نے سارے انتظامات کیے, چونکہ یہ شیر افضل مروت انڈر گراؤنڈ نہیں تھے اس لیے ان کو پلیٹ میں رکھ کر دیا گیا. اب یہ الفاظ جو چوز ہو رہے ہیں نا شیر افضل مروت صاحب کے لیے, یہ رؤوف حسن صاحب نیشنل ٹیلی ویژن پہ بول رہے ہیں ان کے بارے میں, ذہن میں رکھیے گا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ بیرسٹر گوہر کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے ان کے ساتھ, عمران خان صاحب کے ساتھ, اور فلیٹلی ڈینائی کر دیا گیا کہ جو شیر افضل مروت صاحب نے چیف جسٹس کے بارے میں کہا تھا نا, عمران خان صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوئی. ناؤ جسٹ امیجن کہ یہ کتنی بڑی مسٹیک ہے, یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے جو شیر افضل مروت صاحب نے کر دیا ہے. کیونکہ رؤوف حسن صاحب نے کلیئرلی, پہلے تو بیرسٹر گوہر نے, ہم بھی اس دن حیران تھے نا کہ بیرسٹر گوہر ایک بات کر رہے ہیں, شیر افضل مروت ایک بات کر رہے ہیں. رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ جی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے, اور انہوں نے ڈینائی کر دیا کہ کوئی ایسی بات نہیں. اور ایک اور بھی اس انٹرویو کے اندر انہوں نے بات جو ہے انہوں نے کہا یہ شیر افضل مروت نے پہلے بھی حرکت کی تھی, پہلے بھی جب انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے جو بات چیت تھی
ان کو ویٹ کرنا چاہیے. آپ میرا اس وقت کا ویلاگ اٹھا کے دیکھ لیجئے, میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ شیر افضل مروت نے ایکچولی عمران خان صاحب کے پیر پہ کلہاڑی ماری ہے یہ سارا کچھ کہہ کے, کیونکہ ابھی اس وقت معاملہ جو تھا وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین رہیں گے یا نہیں رہیں گے, یہ معاملہ جو ہے ابھی کورٹ کے اندر چل رہا تھا. لیکن شیر افضل مروت نے آگے پہلے ہی کہہ دیا کہ جی وہ نہیں ہوں گے تو یہ ہوں گے, تو یہ ہم لوگ جو ہے نیا چیئرمین آئے گا, یہ سارا کا سارا بیڑا کر دیا, پلان انہوں نے ریویل کر دیا. اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ میرے کبوتر یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں نا بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ کھچڑی پکی ہوئی ہے اور کنسلٹیشن چل رہی ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کا کی کرنا جائے. لیکن شیر افضل مروت صاحب ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے. وہ ذرا سی ان کے اوپر کوئی تنقید کرتا تھا, ٹھا میں نہیں چھڈاں گا, میں انج کر دیں گا, اونج کر دیں گا. سو میرا خیال میں شیر کے جو ہے نا انہوں نے ناخن شاخن نکال لیے, سارے ناخن جو ہیں وہ شیر کے نکال لیے آج رؤوف حسن صاحب نے. اچھا, اس کے بعد ایک اور بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ جی یہ جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں نا پارٹی کو, اور جن بھی حالات میں چھوڑ کے گئے ہیں, ان کو اب واپس نہیں لیا جائے گا اور ان کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا. بلکہ عثمان ڈار کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نہیں وہ پارٹی میں واپس آ گئے ہیں, وہ پارٹی میں واپس آ گئے انہوں نے کہا ہے. اور دوسرا ان کے بارے میں فواد چودھری صاحب کے بارے میں کہا ہے ہی نیور کیم بیک, وہ چھوڑ چکا ہے, ہی واز ون آف دا فرسٹ ریٹس ہو جمپڈ دا شپ. تو چوہا قرار دیا گیا فواد چودھری صاحب کو رؤوف حسن صاحب کی جانب سے. میں اس پہ کیا میں گفتگو کروں, یہ دن بھی آنا تھا. اچھا جی, اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا دیکھنا وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب. سولنگی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے انٹرویو دیا کل رات کو شہزاد اقبال صاحب کو. شہزاد اقبال صاحب نے اچھا انٹرویو کیا, اچھے سوالات تھے, مجھے پسند آئے. اس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ جی برطانوی جریدے کو خط لکھنے پر ہم کام کر رہے ہیں, خط لکھیں گے, یہ انٹرویو نہیں, ہماری نظر میں پروپیگنڈا ہے, طوطا مینا کی کہانیاں اور الزامات ہیں. ہمارا اعتراض ہے کہ جن کے نام سے مضمون چھاپا گیا ایسا کچھ انہوں نے نہیں لکھا, یہ ایک گوسٹ آرٹیکل ہے. اخبار کی ذمہ داری ہے بتائیں یہ مضمون کس نے لکھا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے نام سے کسی کا بھی آرٹیکل چھاپ دیں. آرٹیکل میں جن پر الزامات لگائے گئے ہیں ان کا موقف بھی نہیں لیا گیا. ہماری نظر میں یہ ان کا آرٹیکل نہیں. ہم نے پوچھا ہے کہ اخبار اس طرح کی سہولت اور کسی جیل لیڈر کو دی ہے. نواز شریف کی سزا وطن واپسی پر معطل تھی. بانی پی ٹی آئی پر سنگین الزامات ہیں, وہ آزاد شہری نہیں ہیں اور ضمانت پر بھی نہیں ہے. اچھا, اب بیسکلی یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب اس کے اندر یہ بات فرما رہے ہیں کہ جی ہماری جو نالج ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب نے ایسا کوئی آرٹیکل نہیں لکھا ہے اور کوئی ایسی چیز جو ہے وہ اندر سے باہر بھی نہیں آئی ہے. تو یہ ان کے نام سے لکھا کسی اور نے اور یہ چھاپ دیا گیا ہے. میرا اس پہ ذرا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. مرتضیٰ سولنگی صاحب سے بڑے قابل احترام ہیں, میں جب بھی ملاقات ہوئی ہے اچھے نوٹ کے اوپر ہوئی ہے. ابھی بلکہ میں جب نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کا انٹرویو کرنے گیا ہوا تھا تو پی ایم ہاؤس میں میری مرتضیٰ سولنگی صاحب سے بھی وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی. نفیس آدمی ہے, شفیق آدمی ہے, لیکن یہاں پہ میں ذرا جسارت کرنا چاہوں گا اختلاف کرنے کی. دیکھیے مرتضیٰ سولنگی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آرٹیکل لکھا ہی نہیں ہے عمران خان نے اور یہ اندر سے باہر آیا ہی نہیں ہے. کس طرح پتہ ہے اس بات کا؟ کیا عمران خان کے اوپر کیمرے فٹ ہیں؟ وہ جس سیل میں ہوتے ہیں وہاں پہ کیمرے فٹ ہیں؟ کیا ان کی ایک ایک چیز کو مانیٹر کیا جا رہا ہے؟ ایک ایک پل کو, ایک ایک انچ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ وہ کب کس وقت کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو اتنی شیورٹی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ساڑھے سامنے تو نہیں لکھا؟ یہ بھی تو ہے نا. اچھا, میں یہ ابھی تک میرا سوال ہے. دوسری بات یہ کہ 1 منٹ کے لیے اگر میں اس بات کے اوپر آ بھی جاؤں کہ انہوں نے نہیں لکھا, تو ایک چیز جب کسی کے نام سے چھپ رہی ہے نا تو اس کو ڈینائی کرنے کا اب جو رائٹ ہے وہ صرف اس شخص کا جس کا نام استعمال کیا جا رہا ہے. اگر میں 1 منٹ کے لیے سولنگی صاحب کی بات مان بھی لوں, اور اس معاملے میں ہیں وہ ہیں عمران خان. اچھا, اس کے بعد یہ جو دلیل ہے نا کہ جی ایک شخص جیل میں ہے تو وہ کیسے لکھ سکتا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے, پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. آپ تو ایک کالم کی بات کر رہے ہیں نا یا آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں, لوگوں نے تو کتابیں لکھی ہیں اندر بیٹھ کے. نیلسن منڈینا انہوں نے کتاب لکھی, ذوالفقار علی بھٹو نے کتاب لکھی, خطوط لکھے, یہ سارا کچھ پتہ ہے مجھے. سولنگی صاحب از ویری نالجبل,
مجھے پتا ہے اس وقت ان کی پوزیشن ایسی ہے جس کی وجہ سے ہی از ٹیکنگ سچ اے پوزیشن، لیکن یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، اس لیے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس طرف جاتی ہیں. دوسری بات، اب میں ذرا دو نا ایگزامپل آپ کو دینے لگا ہوں نہ، نہیں جو پوچھنا میرے کو، میں تمہیں پہلے دس دیا، کیونکہ وہ کبوتر جو ہے نا وہ اتنی بس اس نے کہا ہے کہ بھائی جان نام نہیں آپ نے بتانا ہے. جو دو باتیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں. پہلی بات تو یہ، مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون ہے سیاستدان، ان کے کالم چھپتے ہیں، ان کے بھی کالم چھپتے ہیں. زبان زد عام بات ہے لاہور کی سیاسی گلیوں کے اندر کہ یہ وہ کالم خود نہیں لکھتی، انہوں نے بندہ رکھے آگے، ٹھیک ہے، ایک بندہ رکھا ہوا ہے جو وہ کالم لکھتا ہے، نام اور تصویر ان کی چھپتی ہے اوپر. وہ اس لیے کیونکہ جو لوگ ان کو جانتے ہیں پاکستان کے لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر، نون لیگ کے اندر، ان سب کو پتہ ہے کہ وہ ایسی گاڑی اردو لکھ ہی نہیں سکتی. وہ ایسی گاڑی لسی تو بنا سکتی ہوں گی، ایسی گاڑی اردو نہیں لکھ سکتی ہوں، لیکن وہ چھپتے ہیں اور وہ اخبار جو ہے وہ پوچھتا بھی نہیں ہے. اچھا، وہ کیونکہ میں خود بھی اس گروپ سے، اس میڈیا گروپ سے جو ہے وہ لنکڈ رہا ہوں، وہ اس گروپ کے اندر بھی لوگ جب وہ آتا ہوگا نا تو اس کو دیکھ کے وہ ہنستے ہوں گے کہ یار سانوں پتہ ہے بی بی نے نہیں لکھا، لیکن بی بی کی نام سے، بی بی کی تصویر سے وہ چھپ رہا ہے، اور وہ چھپتا جا رہا ہے، کئی سال سے چھپ رہا ہے، کوئی نہیں روکنے والا اسے. ٹھیک ہے، ایک ایگزامپل یہ ہوگی. ان تسی آپ گیس کرتے رہو میں کتنی گل کر رہا ہے، میں نہیں دسنا. دوسرا پوائنٹ نمبر 2، ملک ریاض صاحب کے حوالے سے، اب آ جائے میں لاہور سے نا موٹر وے تے بیٹھو تو ہند چھاڑ دیو، سیدھا میرے نال اسلام آباد چلو. اسلام آباد کے اندر زبان زد عام ایک بات ہے کہ ملک ریاض صاحب کے جو کالمز چھپتے ہیں، ملک ریاض بحریہ ٹاؤن والے، ان کے جو کالمز چھپتے رہے ہیں، وہ ایک بہت ہی مشہور اینکر جو ہے نا ان کے لیے لکھتے تھے. ٹھیک ہے، نام میں نہیں پوچھ رہا، میں دساں گا بھی نہیں. تو یہ بات مطلب ہر وقت ڈرائنگ رومز وغیرہ کے اندر اور یہ ہوتی تھی کہ جناب وہ یہ ان کے کالم نہیں ہوتے تھے، یہ بھی ایکچولی وہ جو اینکر پرسن ہے، بڑے ہی مشہور اینکر پرسن ہے، یہ وہ لکھتے رہے ان کے لیے. لیکن سوال یہ ہے نا کہ دوبارہ کہ اس چیز کا کوئی پروف نہیں ہے، اس چیز کا کوئی پروف نہیں ہے، اس لیے نہ ملک ریاض صاحب اس کو ڈینائی کرتے ہیں اور نہ کسی اور نے آج تک کبھی آ کے کہا کہ بھائی میں لکھے نا. یہ ان دو چیزوں کو نا بہت ضروری ہے. تو جب ایک بندہ نے خود نہیں ڈینائی کیا اور کسی اور بندے نے آج تک کلیم نہیں کیا تو پھر وہ ملک ریاض کے کالم ہیں، اس میں آپ اس کو نہیں کر سکتے. اور وہ جو خاتون ہے، نہ انہوں نے ڈینائی کیا ہے، نہ الیجڈلی اگر کسی اور نے لکھے ہیں، نہ کوئی اب تک کوئی بندہ کو سامنے آیا کہ جناب اے کم میرا ہے گا جی، تو پھر بات ختم، وہ انہی کے نام سے رہیں گے. عمران خان صاحب کے معاملے کے اندر بھی بڑا آسان طریقہ ہے، اگلی دفعہ کورٹ میں لگتا ہے وہاں پہ عمران خان صاحب سے کوئی بھی صحافی جا کے پوچھ لے، یا آپ کے اٹارنی جنرل جاتے ہیں جو حکومت کے اٹارنی جنرل ہیں، وہ جا کے پوچھ لیں جی سامنے عمران خان صاحب بتائیں اکانومسٹ کے اندر آپ نے لکھا ہے کسی اور نے لکھا ہے. وہ اگر ڈینائی کر دیتے ہیں تو کہانی ختم. اب وہ آپ بیٹھ کے جو ہے اکانومسٹ کو جو ہے وہ بیٹھ کے اس کے ساتھ پنگے بازی لے رہے ہیں، جی یہ کیوں کر دیا ہم نہیں. اچھا، وہ اکانومسٹ بھی کیا کر رہا ہے، وہ بھی بار بار ٹویٹر کے اوپر ہے اس کو پوسٹ پہ پوسٹ کیے جا رہا ہے کہ اچھا اے گل ہے پھر کر لو. یار بات پتہ کیا ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ، اکانومسٹ جو ہے نا وہ پیمرا کے انڈر نہیں آتا کہ تسی جدوں بھی چاہو گے نا ٹک ادھروں آرڈر آئے گا تو کیبل والے نا اکانومسٹ کا چینل جڑا نا وہ ٹی وی تو لا دیں گے. نہیں ہے، وہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، گیٹ آؤٹ آف اٹ. اور دوسری بات یہ کہ اٹ ریئلی لکس لائک اے جوک وین یو آر ٹرائنگ ٹو گیٹ آن اے ہیڈ آن کولیشن کورس ود این انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشن. اٹ لکس اسٹوپڈ، ایکچولی ریئلی لکس اسٹوپڈ. اور دوسری بات یہ کہ یہ وہی نواز شریف صاحب ہیں جنہوں نے اسی دور میں، اسی نگراں حکومت کے دور کے اندر باہر سے بیٹھ کے پی ٹی وی نے ان کو دکھایا، جبکہ اس وقت تک وہ سزا یافتہ تھے. ان کے وہ کیا کہتے تھے، کیا انٹرویوز ہوتے تھے، سب کچھ پی ٹی وی پہ دکھایا جاتا تھا. سو اور میں دوبارہ آئی جسٹ وانٹ ٹو پٹ اے ٹیگ لائن اوور ہیئر کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں فری اسپیچ کے ساتھ ہوں، چاہے وہ نواز شریف کی ہو، چاہے وہ عمران خان کی ہو، کسی کی بھی ہو، سب کو دکھایا. انلیس اور انٹل، ہاں چند شرائط ہیں، انلیس اور انٹل وہ کسی کو مارنے کا پلان نہ بنا رہا ہو، وہ کوئی ایسی دہشت گردی نہ کر رہا ہو، وہ فرقہ واریت نہ پروموٹ کر رہا ہو، وہ دہشت گردی کو پروموٹ نہ کر رہا ہو، وہ
لاسانی آگ لگانے کی کوشش نہ کر رہا ہو, وہ فرقہ واریت کی آگ لگانے کی کوشش نہ کر رہا ہو. اگر تو یہ سب کچھ نہیں ہے, جو فری اسپیچ کے چند رولز ہوتے ہیں, اگر وہ ان کو فالو کر رہا ہے پھر دین دیر از نتھنگ رانگ, ایبسولوٹلی نتھنگ رانگ. سو میں مرتضیٰ سولنگی صاحب سے بڑی مطلب احترام کے ساتھ جو ہے نا, مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی. بڑے کم ایسے موقع ہوتے ہیں کہ مجھے سولنگی صاحب کی بات سمجھنا ہے, دس از ون آف دیم. اور وہ شاید وہی ہے, میں جس طرح کہہ رہا تھا کہ اپنی حکومت کی پوزیشن کی وجہ سے نا سولنگی صاحب بھی جو ہے وہ غلط پوزیشن کے اندر پھنس گئے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.